الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ کل غزوہ احزاب یا کہیے غزوہ خندق کی تفصیلات میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر جو یہودیوں کا قبیلہ ہے بنو قریظہ، وہ بغاوت پر اتر گیا ہے. تو آپ نے اس کی تحقیق کے لیے 4 صحابہ کو بھیجا: حضرت سعد ابن معاذ، حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت خوات ابن جبیر رضی اللہ عنہ. ان سے فرمایا کہ ذرا جا کر دیکھ کر آؤ مدینے کے کیا حالات ہیں. یہ حضرات جب بنو قریظہ کی بستی میں یا کہیے ان کے محلے میں جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی سر عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اپنے ایگریمنٹ سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آئے. تو یہ 4 صحابہ فرمان رسول کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اشاروں میں بات بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ وہ بغاوت پر اتر چکے ہیں. اندر کی بغاوت سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے تھے. مدینے کے اندر کی بغاوت سے باہر والے تو 90% قابو میں تھے. حالانکہ باہر کا جو لشکر تھا وہ معمولی نہیں تھا، عرب کی تاریخ میں سب سے بڑا لشکر تھا، تقریباً 10,000 لوگ تھے. تو وہ قابو میں تھے خندق کی وجہ سے. لیکن مسئلہ تھا اندر کے لوگوں کا. اگر اندر سے بغاوت ہو جاتی اور بنو قریظہ بغاوت کر دیتے، اور انہوں نے کر دیا تھا، صرف کاروائی باقی تھی، وعدہ تو توڑ دیے تھے، تو انجام یہ ہوتا کہ 2 چیزیں بہت اہم اور موٹی ہیں، اس کو میں بیان کرتا ہوں. یا تو صحابہ اکرام کے عورتیں، بچے اور اسی طریقے سے کمزور مسلمان ان کے ظلم کا نشانہ بنتے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ اگر یہ یہودی پیچھے سے حملہ کر دیتے تو وہ احد والا منظر ہو جاتا. اور یہ پلان تھا یہودیوں کا مشرکین کے ساتھ مل کر، یہ طے ہو چکا تھا کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے. عورتوں اور بچوں پر تو بھلا وہ کیا حملہ کریں گے، ان کو بھی یہ تھا کہ ہم پیچھے سے حملہ کریں گے اور آپ لوگ باہر سے تابڑ توڑ خندق کو پاٹ کر ان پر حملہ آور ہو جانا، پھر ان کے بچنے کے کوئی چانس ہی نہیں. تو یہ اتنی خوفناک صورتحال تھی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند اور بے حد غمگین ہوئے. میں کل بتا چکا ہوں کہ جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے چہرے انور پر چادر ڈال دی اور آپ جہاں کھڑے تھے وہیں لیٹ گئے. اب یہ صورتحال دیکھ کر صحابہ سمجھ گئے کہ معاملہ بہت خوفناک ہے اور اندر سے یہ 4 جا کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت گڑبڑ ہے. شیطان کا پیشاب منافقین یہ بھی اپنا رنگ دکھا رہے تھے. یہ اس طرح رنگ دکھا رہے تھے کہ انہوں نے عین میدان جنگ میں مسلمانوں کو تانے دینا شروع کیا اور مسلمانوں کو بددل اور پسپا کرنے کی کوششیں کرنا شروع کی. اس طرح 1-2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. جیسے مذاق اڑاتے تھے، لو جی یہ کہتے تھے کہ ہم قیصر اور کسرا، امریکہ اور برطانیہ اور روس پر حکومت کریں گے. اس زمانے کا امریکہ اور برطانیہ.
اور اب یہ صورتحال ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، اور اگر کھا لیتے ہیں تو پخانہ کرنے کو جگہ نہیں ہے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم امریکہ اور برطانیہ پر حکومت کریں گے، ان کی یہ اوقات ہے۔ اس طرح وہ طنز اور طعنے دیتے اور ایسی تقریریں کرتے، چونکہ ان کو پورا موقع ہاتھ آ گیا تھا، مسلمانوں کی حالت بہت نازک تھی، تو ایسی تقریریں کرتے تھے کہ اچھے لوگ بیچارے پریشان ہوتے تھے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ نے اس کو نقل بھی کیا ہے کہ سچے مسلمانوں کی ایک جماعت نے، جن کا نام ہے بنو سلیمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حالانکہ یہ لوگ سچے مسلمان تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے مسلسل ورغلانے کی وجہ سے، پن مارنے کی وجہ سے ان کا بھی تو دل کلیجہ تھا، ان کو بھی تو بیوی بچوں کا خیال آتا تھا، اور سامنے اتنا بڑا لشکر کھڑا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ ہم کو واپس جانے کی اجازت دو۔ ابھی آپ کے چہرے پر چادر ہے، اور آپ یہ پسند نہیں کر رہے ہیں کہ میں اس چادر کو کھول کر لوگوں کے سامنے اپنے دکھ کا چہرے سے اظہار کروں، الفاظ میں تو بہت دور کی بات، تو آپ کے چہرے انور پر چادر رکھی ہوئی ہے، اور بنو سلیمہ کے لوگ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کو اجازت چاہیے، تو آپ اپنے ہاتھ سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جائیے، ٹھیک ہے جائیے، ٹھیک ہے جائیے، اور جیسے اب ظاہر سی بات ہے، فوج کل ملا کر 3000 تو تھے، اس میں پھر نا تجربے کار بچے بھی تھے 15-16 سال کے، جو اصل لڑنے والے تھے وہ تو 1000-1500 تھے بس، باقی تو نوجوان بچے کہو یا نا تجربے کار بچے کہو، اس طرح کے صحابہ تھے۔ پھر ان میں منافقین بھی تھے، پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے جو پہلے سے ہی پسپا ہو گئے تھے، خیالات ان کے بہت بکھر گئے تھے۔ اس صورتحال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا تنگ ہو گیا، اور بڑی دیر تک آپ اپنے چہرے انور پر چادر ڈالے رکھے۔ اس صورت کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر اچھے صحابہ بھی سمجھ گئے کہ اب سرکار بے انتہا پریشان ہے، اور ایسی ڈگمگاہٹ، مزاج میں ایسی بے چینی صحابہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حالانکہ بدر، احد اور بڑے بڑے واقعات گزر چکے تھے، لیکن ہر موقع پر سرکار نے مشکل ترین فیصلے لیے۔ یہ صرف ایک واحد غزوہ ہے اب تک کے غزوات میں جس میں سرکار نے اس درجے بے چینی کا اظہار کیا۔ بڑی دیر کے بعد آپ نے اپنے چہرے انور سے چادر اٹھائی اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا، اور پھر صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں عظیم خوشخبری دیتا ہوں، بشارت کی، عظیم بشارت دیتا ہوں فتح کی۔ تو صحابہ متوجہ ہوئے۔ پھر آپ نے جو حضرات آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ کو منتخب کیا، اپنے ساتھ لیا، اور اسی جگہ ایک کونے میں لے کر گئے، اور فرمایا کہ میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا جی فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تو طے ہے کہ ہم کو اللہ نے اس موقع پر بھی بڑی تاریخی فتح دینی ہے، یہ بات طے ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی مناسب تدبیر کریں، جس کو ہم کہتے ہیں نا اسباب اختیار کرنا، مناسب تدبیر کریں۔ صحابہ نے فرمایا اگر آپ کے علم میں کوئی تدبیر ہو تو بتائیے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اندر کے جو یہودی ہیں ان کو تو ہم دیکھ لیں گے، لیکن باہر جو یہ 3 بڑے بڑے قبیلے، قریش، بنو غطفان اور بنو سلیم، یہ 3 بڑے بڑے بہادر قبیلے جو باہر کھڑے ہیں خندق کے، ان میں کسی طرح ہم کو پھوٹ ڈالنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو ہمارا کام ہو گیا۔ تو صحابہ نے فرمایا اس کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک میں قریش کو جانتا ہوں تو ان سے تو ہم لڑ کر بھی نمٹ لیں گے، چونکہ 2-3 جنگیں ان کے ساتھ ہو چکی ہیں اور شروع سے ان کے ساتھ پھڈا چلا آ رہا ہے، تو ان سے لڑنے کا پورا ٹیک ہے، تجربہ ہے، اور ایک بار ایک ہی آدمی کسی ایک گروپ کو بار بار فیس کرے نا تو ہمت رہتی ہے کہ اس کو میں پہلے بھی نمٹا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، بنو سلیم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بھی نازک مزاج لوگ تھے، زیادہ لڑاکو لوگ نہیں تھے۔ مسئلہ تھا بنو غطفان کا، تو آپ نے فرمایا اگر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اپنا بڑا کام بنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بنو غطفان کو جہاں تک میں جانتا ہوں یہ لوگ مال کے بہت لالچی ہیں بہادر لیکن مال کے لالچی ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا ان کے جو 2 سردار ہیں عیینہ ابن حصن اور حارث ابن عوف،
ان دونوں سے کسی طرح میٹنگ فکس کرو، میں بیٹھ کر ان سے بات کرتا ہوں، یا ان تک میرا قاصد جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات کریں گے؟ تو فرمایا یہ لوگ مال کے لالچی ہیں، اور میرا یہ گمان ہے کہ یہ لوگ مال کے واسطے ہی مدینے پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ تو میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ لڑے بغیر یہ بات ہم سے طے کر لیں کہ ہر سال مدینہ منورہ کی کھیتی میں سے 1/3 یعنی 1/3 آپ کو ہم بغیر لڑے دے دیا کریں گے، جس کو ہمارے یہاں لگان کہیں گے یا ٹیکس کہہ لیں گے، ٹھیک، بغیر لڑے ہم آپ کو ہماری جتنی مدینے کی زمین اگائے گی، کھجوریں ہیں، اناج ہے، ہاں جی، اور زیتون ہے، جو بھی اگائے گی اس کا 1/3 ہم آپ کو ہر سال دے دیا کریں گے۔ آپ نے یہ تقریر کی، اپنی یہ بات پیش فرمائی، اور آپ خاموش ہو گئے۔ مجمع میں 2 صحابہ تھے، حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اگر یہ رائے اللہ نے آپ پر نازل کی ہے تو ہم اس پر اب کچھ نہیں بول سکتے، چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہمارا سر اس کے لیے تسلیم خم ہے، آپ فرمائیں۔ پھر فرمایا ان دونوں نے کہ اگر یہ اللہ کی رائے ہے تو ٹھیک ہے، اب کوئی بات ہی نہیں بچی نا، لیکن اگر یہ رائے آپ ہمارے بیوی بچوں اور ہماری جانوں کی وجہ سے، اندیشے کی وجہ سے یہ رائے دے رہے ہیں، تو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم بت پرست تھے تب ہم اتنے ڈرتے نہیں تھے، اب تو ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے ہیں۔ آپ کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے اللہ نے ہم کو یہ مقام دیا ہے کہ پورا عرب ہماری عزت کرتا ہے، تو اب یہ ڈر کر فیصلہ اور مال پر صلح کرنا یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، آپ ہم کو حکم دیں۔ یہ دونوں حضرات تقریر کر رہے تھے، سعد بن عبادہ بوڑھے آدمی تھے اور سعد ابن معاذ ادھیڑ عمر کے تھے، یہ بیچ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھے بیٹھے ان کی تقریر سن رہے تھے، اور آپ بار بار ایسا ایسا کرتے، تأتأ رأسہ، اس طرح، اور اتنا مسکراتے تھے کہ یہاں جھلکیں آ جاتی تھی، اتنا خوش ہو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بڑے خوش ہوئے، اور ان دونوں حضرات کی تقریر کے بعد جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، مجھے تمہارے بیوی بچوں پر اندیشہ تھا کہ میری وجہ سے یا میرے کسی سخت حکم کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی آزمائش نہ آ جائے اور خدا نہ کرے تم ڈگمگا جاؤ، اس وجہ سے میں نے رائے قائم کیا، لیکن اگر تم ہمت اور حوصلہ اس درجے رکھتے ہو تو پھر میں اس پر راضی ہوں کہ ہم اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے لڑنے کو تیار ہیں۔ اب یہ ان کا پورا معاملہ ہو گیا۔ یہ چیز یہاں نوٹ کیجئے کہ سرکار کی یہ تمنا تھی کہ ان 3 قبیلوں میں سے کسی ایک میں کیا ہو جائے، پھوٹ پڑ جائے، جو باہر ہیں، اور آپ نے ان 3 میں سے ایک کو خاص طور سے ٹک کیا ہوا تھا، کس کو؟ بنو غطفان کو۔ اب رسول کی چاہت کو اللہ کیسا پورا کرتے ہیں دیکھو، مغرب کی نماز پڑھ کر سرکار بیٹھے تو اندھیرے میں ایک صاحب ہیں نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ ایسا سوتے مت بولو یار، زور سے بولو ذرا۔ اس جنگ کی کامیابی کا 70% سہرا ان کے سر پر ہے۔ وہ سرکار کے پاس آئے اور بڑی مشکل سے آئے، چونکہ یہ بنو غطفان کے آدمی تھے، نعیم ابن مسعود ابن عامر اشجعی رضی اللہ عنہ، تو یہ بنو غطفان کے آدمی تھے، مشرکین میں سے تھے۔ چھپ چھپا کے سرکار تک پہنچے اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور سرکار کی خدمت میں بیٹھے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب ابھی ایمان لایا اور کیا جذبہ، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم دے، میں کچھ کروں، رات ہو گئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تم اکیلے آدمی ہو، 10,000 لوگوں سے کیسے لڑو گے، کتنوں کو مارو گے، اور اگر تم کوئی کاروائی کرنے سے پہلے پکڑے گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم کچھ کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، تمہارے قبیلے کو کسی طرح یہاں سے لیفٹ ہونے پر آمادہ کرو، نکلنے پر آمادہ کرو۔ اب یہ سننے جیسی باتیں ہیں۔ تو حضرت نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعی رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر اپنے قبیلے میں جانے کے بجائے
قریظہ بنو قریظہ یہودیوں کے پاس گئے مدینے میں. یہ بات یہاں میں بتا دوں کہ بنو قریظہ سے ان کی بہت پرانی دوستی یاری تھی, بہت پرانی, آنا جانا تھا. وہاں گئے, وہاں رات گزاری, انہوں نے خوب آؤ بھگت کی یہودیوں نے. دوسرے دن صبح سویرے چائے ناشتے پر جب بیٹھے تو کہنے لگے یار میں نے سنا ہے تم نے محمد سے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ توڑ دیا. یہودی تو موقع کے انتظار میں تھے, انہوں نے کہا ہاں توڑ دیا, اور اب ہم جنگ میں جانے ہی والے ہیں اور اندر سے بھی توڑ پھوڑ مچانے والے ہیں. تو حضرت سیدنا نعیم ابن مسعود فرمانے لگے ارے بے وقوف, یہ غلطی مت کرو. باہر جو 10,000 کا لشکر کھڑا ہے نا, یہ لشکر اس قدر شکستہ اور تھک کر چور ہو چکا ہے کہ آج نہ کل یہ یہاں سے جائے گا. اب ان میں یہ بس اور ہمت نہیں ہے کہ محمد کا مقابلہ کریں, چونکہ بیچ میں خندق ہے. اگر یہ لشکر یہاں سے گیا تو پھر محمد تم پر حملہ آور ہوگا, پھر تم سوچ لینا. کیا کہا, اپنی دیکھ لو. تو انہوں نے جب یہ کہا نا تو یہودی سارے کے سارے سہم گئے, ان کی صبح صبح ہی ہوا گل ہو گئی. میرے آقا کو جب یہ داستان سنائی جاتی تھی نا, آپ بڑے خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے نعیم کو اللہ جزائے خیر دے, اس نے بڑا کام بنایا. تو حضرت نعیم نے یہودیوں سے کہا دیکھو یہ جو قریش ہے نا, یہ آج نہ کل یہاں سے بوریا بستر لے کے جانے والے ہیں. اب تم بچو گے اور محمد بچیں گے, اور محمد پھر تم کو اور اس کے ساتھی دانتوں سے چبا لیں گے, سوچ لو. اور میری یہ رائے ہے کہ اگر تم کو لڑنا ہی ہے تو ایک کام کرو کہ قریش کے پاس ایک قاصد کو بھیجو, ایک پیغامبر کو بھیجو, اور ان کو یہ کہو کہ تم اپنے 10 بندے ہم کو یرغمال کے طور پر, یرغمال مطلب گارنٹی کے طور پر دو. جیسے اس زمانے میں پیسہ یرغمال رکھا جاتا ہے, گروی جس کو کہتے ہیں. تو تم اپنے 10-15 بندے, یا انہوں نے ایسی کوئی تعداد نہیں بتائی, کچھ بندے ہمارے پاس یرغمال رکھو. ہم کو تم پر بھروسہ نہیں ہے, ہم کو یہ لگتا ہے کہ تم مدینے میں ہم کو محمد سے لڑا کر یہاں سے بھاگ جاؤ گے. یہ بات کہی تو یہودی متوجہ ہوئے اور کہنے لگے جی بالکل ہم ایسے ہی کریں گے, چونکہ ان کی بڑی گہری دوستی تھی, بھروسہ تھا, اور نعیم تو اندر سے مسلمان ہو گئے تھے. حضرت نعیم یہ کہہ کے واپس چلے گئے اور چھپ چھپا کے پھر قریش کے پاس گئے. قریش کو جا کر کے کہا کہ میں ابھی بنو قریظہ کی دعوت کھا کے آ رہا ہوں, اور ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے محمد سے ایگریمنٹ تو توڑ دیا ہے, لیکن دیکھو ان پر بھروسہ مت کرنا. تو قریش نے کہا کیوں بھروسہ مت کرنا؟ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہے تھے قریش ہمارا پوری طرح ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, اور ہم کو بھڑانا چاہتے ہیں, لڑانا چاہتے ہیں. قریش نے کہا یار ابھی تو ہم نے اتنا مضبوط آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے, یہ کیا بات ہے؟ حضرت نعیم نے ان کو اس طرح بھڑکا مار کر پھر اپنے قبیلے میں گئے, وہاں بھی اسی طرح کی بات کہی. اب دیکھو یہ چیز دیکھو کہ بنو غطفان اور قریش اور اندر موجود بنو قریظہ, ان تینوں میں پھوٹ پڑ گئی. دوسرے دن یعنی جمعے کی شام قریش نے یہودیوں کے پاس بھیجا. اب جب یہ قاصد بنو قریظہ کے پاس آیا تو بنو قریظہ نے خط پڑھتے سی پیچھے جواب میں لکھا کہ ہم کل تو سنیچر ہے اور سنیچر کے دن جھگڑا نہیں کرتے, کیونکہ یہودیوں کا سنیچر کا دن بڑا مبارک ہوتا ہے, تو کل تو ہم نہیں لڑیں گے, اتوار کے دن دیکھیں گے ہم حملہ کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے کچھ بندے ہم کو جمع کراؤ, گارنٹی دو, ہم کو بھروسہ نہیں ہے. یہ خط جب قریش کے پاس پہنچا تو سارے قریش کے جو سردار تھے اور بنو غطفان کے جو سردار تھے انہوں نے سر پیٹ لیا کہ یار کل جو نعیم بول کر گیا وہ بالکل صحیح بول کر گیا, بالکل سچ تھا. اب ان تینوں قبائل میں اتنی شدید پھوٹ پڑ گئی کہ بنو غطفان نے, یعنی جو حضرت نعیم کے قبیلے کے لوگ تھے, انہوں نے تو طے کر لیا کہ اب ہم کو لڑنا وڑنا نہیں ہے, یہاں سے جانے کا کسی طریقے سے ہم کو کوئی مناسب راستہ اختیار کرنا ہے. قریش بھی ابھی آگے پیچھے تھے. مسئلہ ہو گیا بنو قریظہ کا, یہ پوری طرح ٹھنڈے ہو گئے, اور ان کا باہر سے آئی ہوئی فوج پر جو اعتماد تھا, جو بھروسہ تھا, وہ تقریباً ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ نعیم نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کام کیا ہے, لیکن اندر اور باہر کی جو گرمی تھی وہ ساری کی ساری سردی میں بدل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مشورے سے طے کیا کہ آپ حضرات
اسی میدان جنگ سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، تھوڑے تھوڑے وقفے پر اندر مدینے کا جائزہ لیتے رہے، چونکہ اندر معصوم بچے اور بے کس خواتین ہیں اور کمزور مسلمان ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ فوج کی ایک ایک ٹولی، مجاہدین کی ایک ایک جماعت اندر جاتی رہے، گشت کرتی رہے اور وہاں پیٹرولنگ کرتی رہے، تاکہ اگر یہودی کوئی سرگرمی کریں تو ان کو لگنا چاہیے کہ ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور پھر صحابہ اب یہاں دعا میں لگ گئے۔ اس دن صحابہ کی ایک دعا تھی جس کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ سارے صحابہ اس دعا میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے پیر کے دن رات میں، سنیچر اتوار، پیر کے دن رات میں ایسی تیز آندھی بھیجی، ایسی تیز آندھی بھیجی کہ جس سے قریش کے اور بنو غطفان کے جو بڑے بڑے کھانے کے دیگچے رکھے ہوئے تھے، اس آندھی کی وجہ سے سارے پلٹ گئے۔ مشرکین میں اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ ہانڈی کا پلٹ جانا قدرتی طور پر ان کی یہاں بہت بدفعلی لی جاتی تھی۔ جب ہانڈیاں پلٹ گئی اور جو انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے خیموں کے، ہوا کی تیزی کی وجہ سے جب وہ اکھڑ گئے تو سارے مشرکین بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے طے کیا کہ اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہے، واپس جو ہے تو چلے جانا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بہت ہی عجیب اور دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری بڑی غیبی انداز میں مدد کی۔ یہ خالص اللہ جل جلالہ کی غیبی نصرت تھی۔ جب صبح ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم میں کون ہے جو قریش کا اور ان مشرکین کا جائزہ لے کر آئے، ان کا کیا حال ہے ذرا جا کر دیکھ کر آؤ۔ تو حضرت سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور اٹھ کر کے جا کر قریش مکہ کا اور سرداران قریش کا اور پورے قبائل کا جائزہ لیا۔ وہاں پورا سناٹا تھا، وہ جو 10-12-15 ہزار کا جو لشکر تھا سینکڑوں کی تعداد میں، وہ سارے کے سارے اپنا بوریا بستر باندھ کر جا چکے تھے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جس طرح ہمارے اصحاب کو یہ تاریخی کامیابی نصیب فرمائی، ابھی اس کے اور کچھ حصے ہیں، اسی طرح آج ہم کو بھی ہمت دے اور اسی طرح ہم کو بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔